شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ قصہ گو میں پیشی خدمت ہے ایک اور دلچسپ قصہ۔ اگر یہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔ ایک اختلاف اور بھی سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ سبا نام ہے یا لقب۔ توریت کہتی ہے یہ نام ہے، اور مورخین عرب کہتے ہیں کہ سبا لقب ہے اور نام عمرو یا عبد شمس ہے۔ اگر سبا لقب ہے تو اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لفظ سبا بمعنی قید سے ماخوذ ہے، چونکہ اس نے عرب میں سب سے پہلے جنگی قیدیوں کا طریقہ رائج کیا اور ان کو غلام بنایا۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ سبا اور سبا قوم چونکہ تاجر پیشہ قوم تھی، اس لیے سبا کے نام سے مشہور ہوئی۔ چنانچہ آج بھی لغت عرب میں یہ لفظ شراب کی تجارت کے لیے بولا جاتا ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ سبا کے 2 بیٹے تھے، ایک حمیر اور دوسرا کہلان، اور تمام کہتانی قبائل انہی 2 سلسلوں سے وابستہ ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدنانی قبائل جو نابت اور کیدار کی اولاد ہیں، ان کا اصلی وطن شمالی عرب ہے، اور کہتانی قبائل کا مسکن جنوبی عرب یعنی یمن ہے۔ کہتان کی اولاد میں جو پہلا بادشاہ ہوا وہ حمیر بن سبا ہے۔ یہ آخری وقت تک بادشاہ رہا، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر گیا، اور پھر حکومت اس کی اولاد میں جاری رہی اور چند صدیوں تک ان کے ہاتھ سے نہیں نکلی۔ پھر حارث الراکش بادشاہ ہوا۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے دور میں تمام یمنی ایک جھنڈے تلے جمع ہوئے۔ یہ پہلا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی پر سب جمع ہو گئے تھے۔ سبا کے دور اول کے حکمران تاریخ میں مقارب سبا کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ سبا کا ابتدائی دور حکومت مذہبی پیشواؤں یعنی کاہن حکمرانوں سے شروع ہوتا ہے۔ ان بادشاہوں کا دارالحکومت سرواہ تھا، اور یہ مارب اور سنہا کے درمیان واقع تھا۔ اس کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں، اور ملوک سبا کا دارالحکومت مارب تھا۔ حکومت سبا کی ابتدا جنوبی عرب یمن کے مشرقی علاقے سے ہوئی۔ اس کا دارالحکومت اول سروا تھا اور پھر مارب ہوا۔ آہستہ آہستہ اس حکومت نے ترقی کی اور ملکی فتوحات کے ساتھ ساتھ تجارتی ذرائع سے بھی بہت زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اس کا رقبہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، اور شمالی عرب اور افریقہ تک اس کی حدود نظر آنے لگی۔ 8ویں صدی قبل مسیح تک سبا کی حکومت عرب کی عظیم الشان متمدن حکومت تھی۔ اس زمانے کے محدود رسر و رسائل کے پیش نظر ضروری سمجھا جاتا تھا کہ دارالحکومت سے فاصلے پر آباد شہروں اور بستیوں پر آزاد گورنروں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوں، اور جو مرکزی حکومت قائم تھی اس کی ترتیب و تنظیم اس طرح تھی کہ آس پاس گاؤں اور قصبوں کے درمیان عموماً ایک قلعہ تھا جس پر ایک قلعہ دار رہتا تھا، اور وہی ان آبادیوں کا حاکم ہوتا تھا، جسے زو کہتے تھے۔ یمنی زبان میں زو کے معنی آقا کے ہیں۔ ایک حاکم کے تحت جو آبادی ہوتی تھی اس کو محفد کہتے تھے، اور پھر چند محفد مل کر محخلاف بنتا تھا۔ اس محخلاف کے حاکم کو کیل یعنی صوبہ دار کہتے تھے۔ کیل کی جمع اکیال بادشاہ کے تابع ہوتے تھے۔ انہی بادشاہوں کو مقارب سبا اور ملوک سبا کہا جاتا تھا، اور بادشاہ کا بھی ایک زبردست اور محکم قلعہ ہوتا تھا۔ یمن کے اسلامی حکومت میں شامل ہونے کے بعد بھی یہ نظام حکومت باقی رکھا گیا۔ یہی وہ اکیال تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے نامہ ہائے مبارک تحریر فرمائے تھے، اور انہوں نے بارضا و رغبت دعوت اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اس قوم نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ عجیب و غریب امارات تعمیر کی تھیں۔ حکومت سبا کے سلسلے میں جو کتبات پائے گئے ہیں ان میں بھی اکثر ان قلعوں اور شاندار امارات کے ہی کتبے ہیں۔ یورپین سیاح ان کھنڈرات کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قصر عمدان بے مثل صناعی کا نمونہ تھا۔ یہ قصر 20 منزلوں پر مشتمل تھا۔ سب سے اوپری منزل نہایت بیش قیمت آبگینوں سے بنائی گئی تھی۔ اس قصر میں 100 وسیع و عریض کمرے تھے۔ ایسی سینکڑوں عمارات تھیں جو اس قوم کے رفیع تمدن کی گواہی دیتی تھیں۔ اہل سبا چونکہ ایک تاجر قوم تھی، لہٰذا یہ وصف ان کا قومی مزاج بن گیا تھا۔ اس لیے حکومت کی ترقی کے لیے وہ اسی کو اہم وسیلہ سمجھتے تھے۔ دوسرا اہم وسیلہ وہ سونے اور جواہرات کی کانیں تھیں جن کا بیشتر حصہ انہی کے رقبہ حکومت میں موجود تھا۔ سونے اور جواہرات کی دوسری قسم کی معدنیات بھی پائی جاتی تھیں۔ یمن کا علاقہ خوشبودار اشیاء کی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔
اور یمن کے ساحل ہندوستان اور حبش کی پیداوار کے لیے منڈی تھے۔ شام، مصر، یورپ اور ہندوستان کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی وہ اس کے واحد اجارہ دار تھے، اور برائے حجاز ان ملکوں تک سامان تجارت پہنچ جاتے تھے۔